بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا تو یہ عمل کون کرے گا؟ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ عمل صرف اور صرف جماعت المسلمین کر رہی ہے۔ اس کے بعد خطبے کے بعد دعا ہوتی ہے۔ اصل یہ تو نماز پڑھی گئی، خطبہ ہوا، سب کچھ نصیحتیں ہوئیں، اب اس کے لیے دعا مانگنی ہے جو اللہ سے لینے ہم گئے ہیں۔ وہ کیسے مانگنا ہے؟ یہ بھی طریقہ ہے مسند عبدالرزاق جلد 3 صفحہ نمبر 387، حدیث ہے صحیح سند سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اجتماعی دعا مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے خطبے میں، میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ تو اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ مصنف عبدالرزاق جلد اور صفحہ تو بتا دیا، حدیث نمبر ہے 5655 5655 میں حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوم الفطر یوم الاضحیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یخطب بعد الصلاۃ، نماز کے بعد آپ خطبہ فرمایا کرتے تھے، نماز کے بعد خطبہ فرمایا کرتے تھے، اور پھر وہ فیتشہد، پھر آپ تشہد پڑھتے، خطبے میں تشہد پڑھتے، اور ثم یقرأ بسورۃ من القرآن، خطبے میں تشہد کے بعد قرآن مجید میں سے کوئی سورت پڑھتے۔ یہ خطبہ دینے کا طریقہ سنت کے مطابق، پہلے خطبے میں تشہد پڑھتے، پھر قرآن مجید میں سے کوئی سورت پڑھتے، کوئی قید نہیں ہے، جو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد نصیحت کے بعد یدعو بدعوت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے۔ اب یہ تو ثبوت مل گیا کہ آپ دعائیں، یعنی دعائیں ہوتی ہیں سب کٹھے ہو کر مانگیں، دعا تو اکیلے کے دعا مانگتے تھے، ان دعائیں مانگتے تھے، مطلب کہ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ دعائیں مانگتے تھے، اور حدیثوں میں ثبوت ملتا ہے اس کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ ختم کر کے پھر آپ جو ہے جاتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے حدیث نمبر 932، اب ہے خطبے میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، دعا کا تو ثبوت مل گیا، ہاتھ اٹھانے کا۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعۃ، کہ جمعے کا دن تھا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، آپ جمعے کا خطبہ فرما رہے تھے، تو دوران خطبہ اذ قام رجل، ایک شخص اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلک الکراع وہلک الشاء، ہمارے مویشی، ہماری بکریاں ہلاک ہو گئے، برسات نہیں ہے، قحط آ گیا ہے، اس لیے اللہ کے نبی فدع اللہ، آپ اللہ سے دعا مانگے، کس لیے؟ ان یسقینا، کہ اللہ تعالیٰ برسات برسا دے، برسات کے لیے اللہ سے دعا مانگیے۔ تو یہ اس شخص کا یہ سننے کے بعد فمد یدیہ ودعا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو دراز کیا اور دعا شروع کر دی، خطبے کے دوران ہی، اور مقتدیوں کی طرف منہ ہی ہے، ہاتھ اٹھائے اور دعا شروع کر دی۔ اب یہ تو آپ نے شروع کر دی۔ اب صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1029، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1029 میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے نماز سے، فرفع رسول اللہ خطبے میں، فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا، کیا کیا؟ رفع، ہاتھوں کو اٹھایا، یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد یدعو، پھر آپ نے دعا مانگنی شروع کی، اور ورفع الناس، صحابہ کرام نے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے، ایدیہم، اپنے ہاتھ صحابہ کرام نے بھی اٹھائے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعون، اور صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے لگے۔ معلوم ہوا صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں اجتماعی دعا مانگ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے عید کی نماز کے بعد، اور اس دعا میں، اور جو
اوپر میں نے عورتوں کا بتایا تو عورتوں کو بھی یہی ہے وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، ان کی دعاؤں میں شریک ہو جائیں، دعاؤں میں وہ جب دعائیں مانگ رہے ہیں عورتیں بھی شریک ہو جائیں۔ تو یہ اجتماعی دعا کے دلائل ہیں سب خطبے کے، عید کے دن یا جمعے کے دن کوئی کہے تو خطبے میں امام ہاتھ اٹھا کر اور مقتدی سب اجتماعی دعا مانگ سکتے ہیں، اور یہ دلائل ہیں۔ اور اس لیے عید کی نماز کا طریقہ یہی ہے، نماز کے بعد امام کو چاہیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اور تمام مسلمین ان کی دعاؤں میں شریک ہوں، وہ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، اور جو مانگنا ہے مانگو، رب کے خزانے کھلے ہوتے ہیں۔ پورا مہینہ آپ نے محنت کی ہے، آپ مانگو گے رب دے گا، رب کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی۔ آپ مانگتے مانگتے تھک جاؤ، پوری کائنات کے لوگ مانگیں، اللہ کے خزانے میں سے ایسی سمندر میں سے ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ ہم مانگنے والے تھک جائیں گے، اللہ تعالیٰ دیتے دیتے نہیں تھکتا۔ تو دعا ویسے بھی عبادت ہے، ترمذی کی حدیث ہے الدعاء هو العبادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا عبادت ہے۔ تو یہ دعا کرنے کے بعد نماز عید کا کام ہو گیا ختم۔ پھر آپ نے جب آپس میں ملنا ہے تقبل اللہ منا و منکا، یہ دعا پڑھنی ہے ملنے کے بعد۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیکھیں کہ ہم میں اور فرقوں میں کتنا فرق ہے عید کی نماز کا بھی۔ ہمارے ہر نماز کے لیے ہم نے حدیث نمبر پیش کر دیا ہے، اور فرقوں والے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام فرقوں کو